عرض کروں، اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ دوستان عزیز، یہ بات بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا خیر کثیر، اور اس کے بعد فرمایا فصل لربک وانحر، آپ نے رب کی نماز بھی پڑھنی ہے اور قربانی بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ اب اس کا کیا یار کہہ جاؤ اللہ دے بندے ہن مینوں کو کرن بھی دیو گے تقریر تے کوئی نہیں، ہن سٹیج تے کوئی نہ چڑھے، ایتھے کھلو جا سٹیج تے کوئی نہ چڑھے، سارے تھلے آ کے بولو اللہ تے بندیو تسی تے اداں نہیں ہوندا، تھلے کوئی جیک لایا جے۔ میں اپنے مزاج میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی بھی ادا کرتے رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنی شانیں عطا کی ہیں تو اس کا شکرانہ یہ بنتا ہے کہ آپ مجھے سجدہ بھی کرتے رہیں اور اپنے مال کو بھی میرے راہ میں قربان کرتے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ صوفیانہ نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں کچھ عطا کرے، مال، دولت، مل، فیکٹری، مکان، اولاد، اچھی اولاد، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کے شکر گزار رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیں۔ اب بات سمجھ آئیے آپ؟ ہم اس طرف نہیں جاتے، بس ہمیں چار پیسے آ جان صحیح، جنی دیر تک اپنا بیاہ تے 20 لاکھ کنجراں نو نہیں دینا، پتہ نہیں لگنا محلے نو بھی ادھے کو پیسے ہے یا کوئی نہیں، اور یار کنجراں نو دینا ہے 20 لاکھ مسجد نو دینا، تو آپ کہیں گے اسی مسجد نو کیوں دئیے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ بیٹے کی شادی کی کیوں آخر دا گھر بس جائے، میں کہا تو اللہ دا گھر بسا تیرے کو تو آپ ہی بس جائے گا۔ مجھے بالکل احساس ہے کہ 1:15 دا ٹائم ہویا کھلوتا ہے، میں تو بہتا نہیں کہہ سکتا، لیکن جنی کو سمجھ آوی انہی کو سبحان اللہ فرما چھڑے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و بے نشان ہو جائے گا، اس کا کبھی بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کا دشمن ہے نا، اس کا نام و نشان باقی رہ نہیں سکتا ہے، وہ جو مرضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کافروں نے تانا دیا تھا، جس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اور پتہ کیا تانا تھا؟ دھیان میری طرف فرمائیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ نقطہ بڑا سننے والا ہے۔ چھوٹی عمر میں بیٹے فوت ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ کافروں نے نہ تانا دیا، انہوں نے کہا کہ اس نبی کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بڑے تو ہوئے نہیں۔ انسان کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے سے، اور اس سے آگے جناب پڑھتا پھلتا اور پھولتا ہے، تو جدوں منڈے ہی نہیں ہونے تو یہ نسل بدنی کوئی نہیں، تو اے گل ایتھے ہی مک جانی، اس نبی نو جان دی ٹھل تے کھیڈ مک جانی، انہاں دا اے ذہن سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے پر جوان نہیں ہوئے، اس میں حکمت تھی۔ ہن کافراں نو کی پتہ کی حکمت ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، میں تو دسنا کی حکمت سی۔ حضور کے بیٹے جو بڑے نہیں ہوئے، حکمت ختم نبوت کی تھی۔ تو آپ کہیں گے قاری صاحب ادھر حکمت ختم نبوت کدھر دی آ گئی؟ او بھائی سنیے، اگر نبی پاک کے بیٹے بڑے ہوتے بالغ تو 2 صورتیں تھیں، یا تو وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو پھر ختم نبوت ہمارے نبی پہ نہیں ہونی تھی، بات تو آگے چلی جاتی۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ جو اللہ نے ختم نبوت کا تاج بنایا ہے وہ ساجدہ مصطفیٰ نے۔ مفتی احمد یار موبائل جو کڈی یار توجہ میرے ال کر سونے، ہاں بڑی مہنگی تقریر کرتا پیا، ہاں اے ذرا دھیان فرمایا جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی احمد یار کا نہیں کہتے ہیں جڑا اللہ نے تاج بنایا ہے نا، او دا سائز ہی انج دا ہے کہ وہ پورا ہی میرے مصطفیٰ نو آتا ہے۔ یہ بھی ایک عشق والا جملہ، اس کا لطف لیجئے گا، تو کسی اور پورا ہونا ہی نہیں، اس لیے فرمایا حبیب کا بیٹا بڑا ہو اور نبوت ملے تو یہ سلسلہ آگے جائے گا۔ فرمایا ہم نے یہ بھی نہیں ہونے دینا، اور اگر بیٹا بڑا ہو اور نبی نہ ہو تو یہ حضور کی شان میں کمی ہے۔ وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہوئے اور وہ نبی بنے، ہمارے حبیب کا بیٹا بڑا ہو جائے اور نبی نہ بنے، اے شان دے وچ کمی ہے۔ لوگ ہی کہن کہ منڈا وڈا ہویا نبی نہیں بنیا، اللہ نے فرمایا حبیب اپنا یہ بھی نہیں ہونے دینا۔ سٹیج والے سارے بولیں گے تو مجھے مزہ آئے گا نا جی۔ فرمایا حبیب اس یہ بھی نہیں ہونے دینا کہ کوئی تینوں تانا مارے، نہ 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 نہ، اس لیے بیٹے بڑے نہیں ہونے دیے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات کہنے کا مجاز ہوں اور یہ حق بات ہے، اور اس جملے نو سنیا جے، میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی ہونا تو وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اس جملے کو سمجھیے، اور پنجابی کہتے ہیں بول پاؤ،
میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی ہو تو نبی بن سکتا تو میں آخیا جدو میرے نبی تو بعد میرے نبی دا منڈا وہ نبی نہیں بن سکتا تو کسی دی دا منڈا قادیانی کارا کے لیے بن گیا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سبحان اللہ فرما. کیوں فیصل بھائی یہ بات سوچنے والی ہے. وہ بابا وہ کیسے بن گیا مجھے بھی تو بتاؤ. کہندے یارا کب کمال ہی کر چھڑے جانو مسئلہ آج سمجھ آئے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی ہو نہ سکا تو وہ بھی نبی بن سکتا نہیں. تو پھر آقا کی میں بن گیا. سمجھ آ رہی میری بات کی. اس واسطے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. پھر پیچھے کو لگتا ہے کام ہو گیا ہے. اچھا تھوڑا جہا مسئلہ ہے. چلو یار تھوڑا جہا مسئلہ میرے واسطے بہت بنتا پیا نہیں توجہ فرمائی. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یار تسی کھلے جو سڑنے نے ادھر ہی دے جاؤ. منڈا بیچارا کنجن ڈے ہے. یقین اللہ تے کرو پہلو کھلے لے دیو پھر اتنے سٹ دیو پھر سانو کنجنے پہ دے جے. وہ میں کدی کدی ہسدا نا میاں بیوی اس جدو گنن میں ساڈے پوٹے گھس جاندے وہ بننے دے چھڑیا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں ہوں سیریس ہی نہ لے جیا جی. اچھا 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 یہ بھی چاس چلو چاس لے لو. ذرا توجہ فرمایا جائے. گرامی قدر حضرات تو یہ حکمت تھی کہ نبی پاک کے بیٹے ہوں گے ضرور پر بڑے نہیں ہوں گے. نہ شان میں کمی ہو نہ نبوت آگے جائے. یہ مسئلہ تھا. اچھا یار یہاں پر آپ کو ایک اور لطف کی بات نہ سناؤں. چلیے چلیے میں دیکھتا ہوں آپ کو لطف آتا یا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک کے بیٹوں کو نبی بنانا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہی نہ. پتا جو تھا بھی آپ بڑے ہونی نہیں دینا تو یا اللہ بیٹے دیتا ہی نہ. تو یہاں پر علماء نے پتہ کیا نقطہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیٹے نہ دیتا تو پھر بھی کوئی کتا بھونک سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں طاقت ہی نہیں کہ بیٹے پیدا کرے. فرمایا بیٹے دے دیے ہیں تاکہ پتہ چل جائے دیکھ لو طاقت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اب اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش, جزاک اللہ, اس مسئلے کو آپ سمجھنے کے یہ ختم نبوت کا مسئلہ عام نہیں ہے اور نبی پاک علیہ السلام. اچھا دیکھو نا یار مظاہر حق میں موجود, ادھر دیکھیے میری طرف, مظاہر حق کی کتاب ہے, اس کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک کے پاس نا ایک یہودی آیا. اس نے آ کے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ مسلمانوں کے نبی ہیں, میں آپ کو سچا تب مانوں گا, کلمہ تب پڑھوں گا, میری بیٹی فوت ہو گئی ہے قبر میں ہے, مینوں اودے نال ڈاڈا پیار سی تے میں اودے نال ہی پیار کردا سی, میرے گھر دے وچ وہی میرا کھڈاونا سی تو وہی میرا سہارا سی, جے تسی اونوں زندہ کر دیو نا تو میں کلمہ پڑھ لاں گا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں 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 میں تو کلمے پڑھاونا آیا تے میں وضو سکھاونا آیا تے نمازاں, بس میں تو تواڈے ورگا میں تو قاری کچھ نہیں سکدا. انہوں نے تو چھرک پکونا ایداں دا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل دے جڑے چھوٹے تے چھنکنے نے نا انہوں نے حیا کرنا چاہیے. نبی پاک کے پاس جب اس نے آ کے یہ بات کہی نا, اب جملے کا لطف لیجئے گا کیا ہے. کہندا جی وہ میری بچی زندہ کر دو میں کلمہ پڑھوں گا. حضور نے فرمایا بس جی وہ شہزادے لگے ہو. فرمایا بس انہیں آخیا حضرت یہ تو تسی ایزی لے گئے. فرمایا ایزی کی ساڈے واسطے کام ہی کوئی نہیں. انہیں آگیا چلو پھر. حضور نے فرمایا چل بھی قبرستان گیا. فرمایا 10 قبر کریے کیا. آپ نے فرمایا 10 تیری بیٹی دا نام کی. انہیں نام دسیا. حضور نے آواز ماری قبر دے وچوں بیٹی کہی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ دے نعرے لادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے جناب. اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. تو میں کہا ادھر آ, اور لوکاں دی دھیاں نو زندہ کر چھڑیا تے اپنے بیٹیاں نو زندہ کر چھڑ دے. اب یار یہ سوچنے والی بات ہے نا. میں بتا رہا ہوں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت. نبی پاک نے دعا نہیں فرمائی یار جس کی دعا سے مردے زندہ ہو جائیں, چاند آ جائے, سورج مڑ جائے, درخت چل پڑے, پتھر چل پڑے, وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو بیٹا زندہ نہیں ہوتا. کہنا تاری صاحب ہو تو سکتا. میں کہا کیوں نہیں کی تھی. کہنا مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوگا تے تو سنی نہ ہوتا, تجھے مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آ جاتا. کیوں کتا. میں کہ سن نبی پاک نے دعا نہیں فرمائی بلکہ بیٹا جب فوت ہوا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی نے رونا برداشت کر لیا, دعا نہیں فرمائی. کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو قربان ہوا ہے میں دعا اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ مسئلہ میری ختم نبوت کا ہے. یعنی حضور نے اپنی ختم نبوت پر اپنا بیٹا قربان کر دیا. اگر نبی کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے ممتاز قادری قربان نہیں ہو سکتا.
آپ کو سمجھ آئیے میری بات کی؟ کوئی نہیں آئی؟ نبی پاک نے ہاتھ اٹھانا پسند نہیں فرمایا، بیٹے کو زندہ کرنا پسند ہے؟ تو یار بولو تو صحیح، مسئلہ ختم نبوت کا تھا، حالانکہ ہاتھ اٹھا کے سب کو نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا ہماری ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اگر حضور کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے اور تیرا میرا بیٹا نہیں قربان ہو سکتا؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ اکبر، یہ تھا اصل مسئلہ۔ اب ذرا آئیے واپس، تاکہ میں گفتگو کو ساتھ ملاؤں، یہ تو بڑی ضروری بات اس کے ضمن میں تھی جو میں نے بتائی۔ کافرہ نے آخیا بھی نبی پاک دے بیٹے دے ہیں کوئی نہ، تو اے بات کم جانا بک۔ اچھا، جس بے غیرت نے یہ بک بک کی تھی نا، توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی، او دے دواں منڈیاں نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا۔ ہوں جی ذرا چس لے آ جائے، تھی کہو گے اتنے کہڑی چس ہے؟ میں کہا چس تے ہوئی نہ، پیو سی کافر تے پیو تے ڈالتے سن لعنت تے نبی تے پڑھتے سن درود، پیسہ بدلا لیا میرے رب نے۔ فرمایا تو کہنا بھی اس نبی دی نسل نہیں چلنی کہ گل مک جانی، فرمایا اسی تیری نسل کو یہ نعرے لواں گے تو گل نہیں کوئی۔ بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ خوش نصیب ہو جو مصطفیٰ کے نعرے لگا، خوش نصیب ہو جو حضور کی محفل سجاتے ہو۔ تو اس کے دو بیٹوں کو نبی پاک نے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی، وہ مسلمان بن گئے، صحابی بن گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں کرتا، چل آئے تو اسی تیرے واسطے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتا، کافر واسطے کیا ہی کوئی نہیں، اور تو لعنت پہ جی جاتی ہے، لیکن وہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ انا اعطیناک کل کوثر۔ کافروں نے یہ تانا مارا ہے آپ کو کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ بات نہیں، فرمایا محبوب انہوں نے تانا مارا ہے، لیکن آپ کو ہم نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، یہ جو لفظ کوثر ہے نا، لفظ کوثر، اس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کیا؟ خیر کثیر۔ کیا کیا؟ خیر کثیر۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات بتاؤں، یہ جماعت اسلامی کا جو بانی ہے نا مودودی، یہ بڑا تنقیدی سا بندہ تھا، اس کی تفسیر پڑھیں تفہیم القرآن، ولیوں پر بڑی تنقید کرتا ہے، یہ جتنی بتوں والی آتے ہیں ولیوں پہ فٹ کرتا ہے، پر ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، اللہ ہدایت دے دے باقیوں کو۔ اس نے بڑی تنقید کی، لیکن جب حضور کی شان ماننے کے لیے ان کو موت پڑتی ہے، اور جب بات آئی نا انا تو انا کل کوثر کی، کہندا یار میں نے انگلش کی ڈکشنری دیکھی، عربی کی، فارسی کی، اور جتنی زبانوں کی تھی جو میرے ہتھے چڑھی میں نے دیکھی، کہندا مینوں ہر لفظ دا معنی لب گیا، مینوں لفظ کوثر دا معنی نہیں لگا۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے کوثر کا معنی نہیں ملا، میرا معنی کی ہے، ہر بندے نے بکرا ہی کیتا ہے۔ کہندا جی میں اس نتیجے تے پہنچیا بھی کوثر دا معنی ہے بھی حبیب اسی ہر شے تھانوں عطا فرما چھڈی، کہندا اس لفظ ورگا لفظ ہی کوئی نہیں۔ تے میں ہن مٹھی جی یہ گل کر لواں، میں کیا مولوی اور ڈب جاؤ تے مر جاؤ، نہیں تو اس تو پہلو مسئلہ سمجھ جاؤ بھی جس نبی نو جڑا لفظ دتا گیا ہے اس لفظ ورگا لفظ کوئی نہیں، تو اس نبی ورگا نبی کتوں آ سکے؟ پھر یہ بک بک کرتے ہو ہمارے جیسے تھے فلانا پر دفاع ہو کے مر، اور تو اپنے سکے پیو ورگا نہیں بن سکتا۔ آواز کمزوروں والی ہے، یہ سکے وڈے بھرا ورگے نہیں یہ بن سکتے، جس دن ابا ماردا 40 والے دن وڈے بھرا دی سر تے پگ ہوندی، تیرے سر تے کوئی نہیں بنتا۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں حقائق سمجھنے چاہیے۔ تو اصل بات یہ تھی، یہ جو لفظ کوثر ہے اس میں سب کچھ عطا کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کافر آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، پر حبیب ہم نے تو ہر شان آپ کو عطا فرما دی۔ اچھا، لیکن سوال ابھی بیچ میں ہے، گل ہوئی سی بھی کافراں کیا بھی نبی پاک دے بیٹے نہیں، نسل نہیں چلنی، اللہ فرماتا ہم نے خیر کثیر عطا کیا۔ یا تو اللہ یہ فرماتا نا بھی حبیب اے کافراں نے تانا ماریا، یہ کیڑی گل ہوئی آپ تینوں اولاد عطا کر چھڑنے بیٹے تے نہیں، لیکن بیٹیاں دی گل نہیں کی تھی، خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب سنیے گا یہاں ایک بڑا نفیس نقطہ ہے، فرمایا اس لفظ کوثر کا ایک معنی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ بھی ہے۔ یہ سنیے گا، آپ کہیں گے یہ کیسے؟ فرمایا کہ کل جہان کی جو نسل چلی وہ بیٹے سے چلے گی، ایک محمد مصطفیٰ ہے جس کی نسل ان کی بیٹی فاطمہ سے چلی۔ حالانکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 پہلے پردہ فرما گئی۔ اللہ کو منظور یہ تھا سب سے زیادہ رتبہ و شان و مقام و رتبہ بھی انہیں عطا کیا، سیدہ خاتون جنت کو، اور انہی سے نبی پاک کی نسل کو آگے چلایا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ایک معنی اس کا یہ سیدہ کائنات کی صورت میں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ تہاڈی نسل چلے گی کتوں؟ فرمایا تہاڈی بیٹی چوں۔ توجہ نہیں نہ فرمائی آپ حضرات۔ ایک معنی یہ بھی ہے۔ ویسے لفظ کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے،
लफ्ज कौसर का माना सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। लफ्ज कौसर का माना कुरान भी है, मोजज़ात भी है, आयतें भी हैं। लफ्ज कौसर के उलमा ने मिन जुमला जो मानी बयान किए वो 40 से ज़ायद बनते हैं। बोलो तो सही ना। उनमें से एक जो इससे मुमासलत रखता है वो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। मैं यहां पर एक दूसरा पहलू बयान करके फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। तवज्जो है सब हज़रात की? काके इधर देखिए, ओ काके, अल्लाह अकबर, नाराज ना होना। और मैनू तकरीर भूल जाती जब जे कभी को गाल करे ना जी, क्लास में बैठने वाला बंदा वो माफ कीजिएगा। एक इसका माना हुजूर के मोजज़ात भी हैं। और याद रखिए अल्लाह ने हर नबी को मोजज़ा अता किया। और मोजज़ा क्यों अता किया जाता है? ताकि जो नहीं ना नबी मानता उसको भी मनवाया जाए। समझ आ रही है जनाब? वो मोइज़ा देखे और कहे कि आम बंदा कर ही नहीं सकता, जो नहीं कर सकता तो नबी ने फरमाया। समझ आ रही है? वो अकल में आने वाली बात ही नहीं होती। वो मैं के अकल च नहीं आती तो आई थी ओनू मन के नबी मनना है। समझ आ रही है? कई बंदे कहते यार फलानी गल मेरी अकल च नहीं आती। मैं कहा पहली गल भी तेरी अकल है कि को आ मैं सिर च सोटा मार के मैं कढ़ना इन्ना को तेरा भेजा निकलना गल्लां करदा छणकणियां तो फरमा रहा है मेरी अकल च गल इन्ना को तेरा भेजा निकलना इन्ना को ते गल्लां जात दी घोट की छतीरियां नूं जप्पे इन्ना को भेजा तो गल्लां देख ला किदां करन डे है। और गिरामी कदर हजरात जिड्डा को बंदा होवे उडी गल करनी चाहिए। अच्छा, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अता किए गए, याद रख लें पहले नबियों से ज्यादा अता किए गए। ये नहीं कि पहलों को नहीं मिले, अता हुए और बड़े टॉप क्लास के थे। लेकिन जो मेरे नबी को अता की, एक तो तादाद ज्यादा थी और दूसरा अगर वही मोजज़ा मेरे नबी को अता किया ना तो उसमें शान और ताकत ज्यादा थी। नहीं तवज्जो फरमाइए, थोड़ा जा थोड़ा 1 मिनट दे दो, बड़ी जल्दी थोड़ी जान छड्डन लगे आज। बस मैं ये एजाजी तौर पे आया था। ये फैसल ने समझो कि मैंने ना इथों फड़िया सी भी आप मेरे बेली ना रोस जान। मैं गया ठीक हो गया जनाब। चलो अब आ गया हूं तो आपको सुनाता हूं। अब इधर देखिए, मेरे नबी को मोजज़ात एक तो ज्यादा अता किए और दूसरा उनमें ताकत ज्यादा थी। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा समझा देता हूं। मोजज़े वो भी थे और बड़े बाकमाल थे। मोजज़ा जब हुजूर को दिया ना तो उसको और अपडेट कर दिया। मैं पढ़ा लिखा लफ्ज़ बोले, पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई, और ताकतवर कर दिया। आप कहेंगे कारी साहब को मिसाल दे दी तो उनको समझ ही आ जाए। मैं क्या उन्हें देना हजरत मूसा अलैहि सलाम का ये मोजज़ा कुरान मजीद में है। आपके हाथ च हुंदा सी सोटा, आप जो पत्थर से मारते सन ना तो पानी का चश्मा निकल आउंदा सी। बड़ी गल, जेड़ा पत्थर वेखते सन आप उनको कवे से मारना सोटा बिचों पानी, वो बल्ले क्या बात है, पानी निकल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मोइज़ा मेरे हबीब को अता किया। वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी निकला करता था। अच्छा, अब यहां ताकतवर कैसे है? 2 वजह से। पहली वजह यह है पत्थर से तो आज भी पानी निकलता है। चलो मेरे ना कलर कार मैं तुम बखोना पत्थर चो पानी निकलन डे आज। चलो मेरे ना मरी मैं तो दसदा बैठे हो इस वास्ते पूछा भी बैठे हो समझ आउंदी पई है। उथे तुहानू पहाड़ां चो आज भी पानी निकलता, पत्थरां चो तो पानी निकलता है। लेकिन एक पत्थर में नहीं निकलना निकाल देना बड़े कमाल की बात है। समझ आए? और पत्थर ही पानी बहुत होता है, निकलता रहिंदा वा खुदा दी कुदरत किवें निकलदा अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक इंसान के जिसमें कितना पानी हो सकता है? मेरे नबी की उंगलियों से जब निकलता था, एक नहीं 1 2 3 4 5, समझ आ रही है? चश्मे फूट पड़ते और बंदा पीने वाला 1 2 नहीं 1400 होंगे सारे में पानी पीवा। समझ आ रही है? तो ये 2 वजह इंसानी जिसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है, कितना निकले है। कहते यार वाकई मेरे वो पत्थर चो पानी निकले है, हुजूर ने जिसमें चुपड़े है। समझ आ रही है? और वहां पर उस कबीले को पूरा कर, नबी का जिस मर्जी को पिला दो पूरा आ जाए। तो मोइज़ा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आए? उथे तो सोटा चुकना पैंदा सी, पत्थर को जाना पैंदा सी, फिर सिर च मारना पैंदा सी, फिर निकलता सी। इत्थे इंज कीता नहीं समझ आई आप? चलो एक बात मैं और सुना दूं ताकि मजीद मिसाल समझ आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं किए? ये कुरान मजीद में है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा फरमाए। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए। कौन सा मुर्दा था जो कभी जिंदा भी था? कौन सा मुर्दा था जो कभी जिंदा भी था? ओदा
سر بھی ہے، دماغ بھی ہے، متھا بھی ہے، اکھاں بھی ہیں، نک بھی ہے، سسٹم بھی سارا ہے، زبان بھی ہے، دل پھیپھڑے سارا کچھ ہے، بس جان کر لی پاتی بس وہ پہلو نکلی آپ نے اللہ کے گندے نال پاچھڑی بندہ اٹھ کے بگو بلے بلے مریا بندہ اٹھ کھلوتا ہے. بہت کمال کی بات ہے. کیا بات ہے یار، بندہ مرا ہوا زندہ ہو جائے، یہ جانا بڑے کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. تو پھر میں سادہ سی بات یہاں کر لوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں تو میرے نبی نہیں کر سکتے؟ نمبر ایک. نمبر دو، توجہ کے نال سنیں آج دوسری بات، اور یہ بڑے ہی کمال کی بات ہے. میرے نبی نے بھی مردے زندہ کی. ایک تو میں مثال دے چکا، اب دوسری سمجھیے گا. میرے نبی نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی ہے، آپ دھیان سے سنیے گا. مردہ ہوتا ہے وہ کبھی جاندار ہوتا ہے، جان نکلی سی پا چھٹی. سبحان اللہ. میرے نبی نے پتا کسے زندہ کیا؟ ادھر دیکھا جی میرے تو دساں اپ ڈیٹ کیسے ہے. مولانا روم نے مسنوی کے اندر لکھا ہے، ابو جال آ گیا نبی پاک دے کول تے اپنے ہاتھ دے وچ نا ایداں کنکریاں بند کیتیاں نے مٹھی دے وچ کیتیاں. یہ سمجھ آندی پئی؟ سبحان اللہ. کہندا جی دسو آ میرے ہاتھ دے وچ کی آ. کافر نو بھی پتا سی کہ نبی نو علم غیب ہوندا جی. اس نے سوال کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ہی کر دیا. وہ فرمایا میں دساں آ کون ہے یا ای دسے میں نہیں توجہ فرمائی. انہیں آگڑی آ دسے دتا ہے. علماء نے یہاں نکتہ لکھا پتھر کبھی بھی نہیں بولا. انہوں پتا سی بھی جنہوں اسی سجدہ کرنے وہ نہیں بولیا گا کتے بولوں گا اینا کو پتھر. پر میرے نبی پہ صدقے جاؤں. آپ نے توجہ فرمائی نا، اتنی ساری کنکری میں جان بھی ڈالی، پہچان بھی ڈالی، کلام بھی ڈالا، زبان بھی ڈالی، بولنے کا سلیقہ بھی دیا، بتا دیا کہ میں محمد ہوں. تو بتاؤ معجزہ اپڈیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادھر زندہ تھا کسی زمانے میں، جان ڈال دی. بڑے کمال کی بات. وہ ادھر تو پتھر سی بھائی وہ بھی بولن ڈے پیا. انا اعطینا کل کوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اور ان میں سے یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. فصل لربک وانحر. فرمایا نماز بھی پڑھے، قربانی بھی دے. نماز بھی پڑھا کرے. بس اوقات اج کل ڈبے پی میں ہر ویلے نماز چنوں تو میں کہ جدو واش روم چنوں اس لیے کتنے ہونے ادھر جی میں حجامت کر رہا تو سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر ایک. نمبر دو کہنا میں اتنے پڑھتا ہوں. میں کہ تھلے مر مر میں تو ہی پڑھنا انی دیا میرے کہنے کی اجازت دو نا. روٹی کھان والے تو سارے گھر آ جانا جیسے تو نماز پڑھے گا تینوں روٹی نہیں کسے پائی. اگر آسمانہ تے کمے تو جنت بھی آسمانہ تے ہے کہ تو روٹی بھی کھاؤ گا. ایڈی تیری پہنچ ہے وہ تھلے لات ہے. میں ڈرامے سن لا جی میری تائی آتی ہے. یہ کبھی ہمارے ہتھے چڑھے تو پھر ہم اس کو بتائیں. اور ایداں دے پیر بڑے بڑے مخالف سے. اور راتی مینوں مار کے سوندے میں سویرے پھر اٹھ لوں کیونکہ جڑے ساہ لکھے نے وہ تو میرے پورے ہونے ہی ہونے. بڑی پیڑ ہوندی جی یار آ مولوی پتہ نہیں کتھوں آ گیا. میں کہ ادھر دی آیا جی کتھوں دی ہونا جی. یہ نوکری لگی ہوئی آپ دعا کریں میرا مالک قبول فرما لے. گرامی قدر حضرات یہ ڈرامے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بتائیں کبھی نماز چھوڑی ہے؟ مجھے آپ یار ساری باتیں چھوڑ دیں. ڈبیا دے مولیاں دی لین ہو رہا ہے، پیران دی ہو رہا ہے. میں کہا تیرے پیو دی کوئی لین بھی ہو نہیں، ساریاں دی کوئی کسی دی اور بھی کوئی نہیں. ڈرامے کر دیو تسی اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے. میں یہ کر دیا گا، میں وہ کر دیا گا، میں الٹا کے رکھ دیا گا. میں کہا تو الٹا سکتا تینوں آپ کو گھر کسی نے بڑھن دیتا. آپ رولدا پھردا فٹ پاتھاں تے ستا گلاں سانوں کرن ڈیا. گل کر لو. واہ بھائی واہ. گرامی قدر حضرات اس واسطے ان ٹھگوں سے بچے. نمبر ایک. نمبر دو نماز کی پابندی فرمایا کریں. میری مائیں بہنیں بھی نماز پڑھا کریں. جب وقت ملے نا جی ہمیں پہلی فرصت کے اندر یہ کام ضروری کرنا ہے. دوسری بات قرآن مجید کی تلاوت. میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا لیکن ایک فکر ضرور ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچیں کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہے. تو سارا چانن ہو جائے گا. بے برکتی کیوں ہے، بیماریاں کیوں نے، ملک دے حالات کیوں نے. آپ اصل چیزاں تو پیچھے ہٹ گئے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نماز کے قریب آئیں. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد قرآن کی تلاوت فرمائیں. اور تیسری بات اگر جاگ رہے ہیں تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا کریں. فصل لربک وانحر. فرمایا اپنے یہ جو نماز ہے نا، نہیں میں نہیں کھانی، ٹینشن فری ہو جا میرے حل میں نہیں کھانی، میں کھا کے آیا سونے. جن کو روٹی کا انتظام کرنا نقطہ ہی دیو میں آپ سویرے کھا لاں. ہوں میں فل بیٹھا جی. کیوں حضرت جی؟
یہ آج تو فیصل نے میرا روزہ توڑوا دیتا جی، میں 12ویں تو تقریر کو نہیں کرتا بھائی ہوں ماں اکھاں کیوں پھر میں دساں۔ تو تیسری بات جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی یہ غریب گھر دیکھ لیں، ان کا راشن لگا دیں، لیکن پورے محلے میں تشہیر نہیں کرنی، روڑا نہیں پانا، ڈانڈ نہیں پاؤنی، فیس بکاں تے نہیں، اخباراں نہیں دینا، اللہ دا نام منو، کوئی نیکی کر کے دریا چ بھی پا لو، تسی جڑی نیکی کر دو سیدھا فیس بک تے پا دو، تو مہربانی کرو یار تھوڑا جا لکا لو کسی شے نوں، بیٹھے رہا جے۔ اور اگلی بات، یہ جو آپ وقت دے کے بیٹھے یہ آپ کی قربانی ہے، لیکن ہم نے جو سنا ہے نا اس کو سیکھ کے ضرور جائیں، اس پر عمل بھی فرمائے تو پھر بات بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کی مدد کریں، ملا نہ کریں۔ ہاں نہیں، اچھی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو میلاد شریف کی بجائے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں تو اس بندے کو دیکھنا پڑے گا بھی ہے کون، اگر تو سنی ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے، تو جی ہے ہی دوئی کمپنی کا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو چہرہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے نا۔ اب سبحان اللہ، اللہ خیر صلی اللہ، الحمدللہ یہ دونوں طریقہ کار ہو جاتے ہیں، بندے دی نیت ہوگی نا سارا کچھ ہو جاتا جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ خلاق عالم آج کی اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، دامے درمے سکنے قدمے جس بندے نے تعاون کیا برکات عطا فرما۔ ہمارے بھائی ملک عبداللہ صاحب، ان کی ٹیم کے ملک برادران، جتنے بھی بزرگ گھر والے اور ان ماؤں بہنوں نے بھی جس طریقے سے حصہ ملایا، سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ پاک پروردگار دیر تک یہ لوگ بیٹھے اب تیری رحمت کا سوال کرتے، ہمیں اپنی رحمت کا وافر حصہ نصیب فرما۔ پاک پروردگار ہمیں خالی نہ لوٹا، جن کی اولاد نہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے فرما بردار بنا۔ جی میں نے دعا کی ہے، مزید ہمارے دوست کہہ رہے کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کر دیں، اولاد نہیں، اللہ تعالی حسنین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ جوڑیاں عطا فرمائے۔ میرے پاک پروردگار اس محلے پر، اس شہر پر اپنا فضل فرما، جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کو ہر آفت سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو گیا، اب آپ نے بھاگنا نہیں۔ بھائی